جلال الدین رومی نے اپنے استاد شمس الدین تبریزی کی دعوت میں استاد آئے، شاگرد نے کھانا وانا رکھا سامنے، تو استاد نے بولے میرے لیے شراب لا کے دو۔ کیا بولے استاد نے؟ میرے لیے شراب لا کر دو، دارو لا کے دو۔ بولے کیا بولے؟ دارو لا کر دو۔ پاکیا کی دکان میں سے دارو لا کے دو۔ تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہل گئے کہ میرے استاد دارو کیسے مانگ رہے میرے سے؟ ایک عجیب لگتا نا ایک دم آدمی کو سن کے۔ تو کہا کہ استاد دارو؟ تو کہا کہ ہاں دارو ہی مانگ رہا ہوں، وہ بھی پکیا کے واقعی۔ تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے معاف کیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کہا کہ اب معلوم ہو گیا ہے نا؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ پھر لے کے آؤ۔ کہا کہ استاد میں جاؤں گا تو میرا نام خراب ہو جائے گا، کیونکہ میرا ایک ریکارڈ ہے پورے ایریا میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کسی خادم کو بھیج دو، غلام کو بھیج دو۔ کہا کہ میرا غلام جائے گا تو اس کی نظر میں گر جاؤں گا۔ تو بولے پھر کیسا کرتے آپ؟ تم کو جانا پڑے گا۔ کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو لے کے آؤ۔ اب استاد نے بولے تو شاگرد تو وفادار تھے بیچارے، ٹھیک ہے استاد میں جاتا ہوں۔ سر پہ چادر ڈالی اور رات کا ٹائم نکلے۔ تو جب تک اپنے محلے میں تھے مسلمانوں کے تب تک تو کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی عیسائیوں کے محلے میں داخل ہوئے، کرسچنز کے محلے میں داخل ہوئے، تو لوگوں کو شک آیا اور لوگوں نے بولا امام صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ویسے بھی لوگ امام پہ بہت نظر رکھتے ہیں، جو مسجد میں امامت کرتے نا تو لوگ نظر رکھتے ایک چیز پہ، جیسے عورت پہ نظر رکھتا ہے آدمی، تو ویسا یہ لوگ امام پہ نظر رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دور میں کچھ لوگ ہیں جو امام کو اپنا ایک غلام سمجھ لیتے اور بس ہر چیز میں اس کو ٹوکتے، اس پر نظر رکھتے۔ تو وہ ٹائم سے یہ پرمپرا ہے۔ تو لوگ اپنے امام صاحب عیسائی کے محلے میں گھسے، کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب جلال الدین رومی سیدھا شراب کے آگے میں گھسے، شراب کی بوتل لی، چادر میں چھپائی اور واپس ہو گئے۔ اب جیسی مسجد میں گھسنے لگے، کیونکہ استاد مسجد میں رکے ہوئے تھے، تو ایک نے چلایا، ایک آدمی نے، ارے بولے یہ امام ہے کہ ہمارا؟ بولے اس نے تو دارو کی بوتل خرید کے لایا ہے اور مسجد میں لے کے جا رہا دارو، مارو بولے۔ تو پورے نے مل کے امام صاحب کو بہت مارا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ اتنا مارے کہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جلال الدین رومی نے یہ نہیں کہا کہ ارے دارو میں نے پوری لایا، میرے استاد نے منگایا، ایسا نہیں بولے۔ ٹھیک ہے میں مارا کھاتا ہوں، میں مارا کھاؤں، لیکن میرے استاد کا نام نہیں بولے۔ پھر جب بہت زیادہ مار لیے تو وہ جو استاد تھے نا ان کے، وہ آئے باہر مسجد سے باہر، لوگوں کو بولے او بے شرمو اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے دارو لایا۔ بولے کہا کہہ رہے اس نے دارو نہیں لایا، اس نے سرکہ لایا، سرکہ سالن میں ڈال کے اللہ کے رسول کھاتے تھے، بہترین لگتا سرکہ۔ میں ابھی دابیر کے جلسے میں جا رہا ہوں نا، سرکہ لے کے آؤں گا، پھر آپ لوگ جب کھچڑا یا اور کچھ ایسا خاص بنے گا تو اس میں ڈال کے دبانے کا بنا۔ تو استاد نے بولے کہ ارے وہ دارو نہیں ہے، وہ سرکہ ہے، چیک کرو۔ تو جلال الدین رومی بھی ٹینشن ہے کہ میں نے تو دارو لایا، میرے استاد ڈائریکٹ سرکہ بول رہے، اس کو کیسے سرکہ بن سکتا ہے؟ پھر بھی ڈالتے ڈالتے بوتل دے دیا۔
ढक्कन खोले, डाले हाथ पे, चखो बोले उसको, चेक करो, चेक करे तो सिर का निकला, चेक करे तो उस्ताद जो लोगों ने मारे थे ना दारू समझे, फौरन इमाम साहब के पैरों में गिर गए। कहा कि इमाम साहब हमको माफ कर दो, हमने दारू समझे इसलिए तुमको मारे, अब हमको माफ कर दो। इमाम साहब ने माफ कर दिया भैया। सब जैसे उसके घर पे भाग गए। अब दोनों बच्चे उस्ताद और शागिर्द। तो शागिर्द ने कहा जलालुद्दीन ने, उस्ताद आज तो आपने मेरी वाट लगा दी थी, आज तो मैं गया था काम में से, ना इज्जत बची थी ना जान बची थी, और आपने वो सिर का बोले, वो सिर का निकल गया बोले वाला, मैं लाया था दारू। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं तुझे समझाना चाहता था आज एक चीज, कि ये जो दुनिया वाले इज्जत करते ना, तो धोखे में मत रहना, इनकी इज्जत के धोखे में मत रहना। अल्लाह इज्जत देने वाला है। कौन देने वाला है? अल्लाह। दुनिया वाली इज्जत दे सकते क्या? नहीं। कौन देने वाला इज्जत? अल्लाह। तो बोले बेटा देख, आज दुनिया वालों ने तो तुझे खूब पीटा, लेकिन अल्लाह ने तुझे इज्जत दी। तो इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है। मैं ये करूँगा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें इंसान बर्बाद हो जाता। क्या हो जाता बेटा? बर्बाद। मेरा अल्लाह, मेरा नबी क्या कह रहा है मैं वो करूँगा। फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, उससे हमको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। किसके रजामंदी के लिए हर काम होना? अल्लाह को राजी करने के लिए। तो उस्ताद ने बताया कि ये दुनिया वालों की इज्जत जो है ना, ये धोखा है। चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चने के झाड़ पे बैठा तो ऐसा बैठा देते कि वो लोखंड का झाड़ बना देते, उसके गिरने का काम ही नहीं। और कभी उतारने का नया तो फिर बहुत बुरा उसको एकदम पंक्चर